بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. رواہ الترمذی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد ابن ولید بھی ہمارے ساتھ تھے۔ فجاءتنا بإناء من لبن، تو وہ دودھ کا ایک برتن بھر کے لے آئیں۔ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ وأنا على يمينه وخالد على شمالی، میں حضور کی دائیں جانب جبکہ حضرت خالد بائیں جانب بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، دیکھو اب پینے کا حق تو تمہارا ہے، لیکن اگر تم خالد کو ترجیح دو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، چونکہ یہ آپ کا بچا ہوا دودھ ہے، اس لیے اس معاملے میں تو میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دوں گا، یہ میں خود ہی پیوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ محبت کا انداز ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں ہمیں تلقین فرمائیں۔ ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من اطعمہ اللہ الطعام، جس کو اللہ کوئی کھانا کھلائے وہ یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ اور دوسرا جو آج ہم نے روایت میں پڑھا، دودھ پینے کی دعا: ومن سقاہ اللہ لبنا، اللہ جس کو دودھ پلائے، فلیقل، اس کو چاہیے وہ یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دوستو، اس روایت میں ایک تو کل والے مضمون کی تائید ہو رہی ہے کہ دائیں طرف والے کا حق زیادہ ہے، اور دوسرا یہاں دودھ پینے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں ہمیں جو لفظ ملتے ہیں، حضور نے فرمایا: فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ، کہ ایسی چیز جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر جائے، یعنی جس کے اندر ایسی غذائیت ہو کہ اس کو، وہ پینے والی چیز ہے لیکن وہ کھانے کی جگہ پر بھی کفایت کر جاتی ہے، وہ سوائے دودھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ یہ کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کر جاتی ہے۔ تو یہ دودھ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کو رغبت کے ساتھ استعمال کیا ہے، ہمیں بھی محبت کے ساتھ وہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔